سوشل میڈیا کی آج کل جو ہے وہ شامت آ رہی ہے، شامت آ رہی ہے اور اس طرح کے دیکھیں میں ایک بات ضرور کروں گا بینگ اے جرنلسٹ کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے وہ آزادی اظہار رائے پر قدغن سمجھا جاتا ہے، جب حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو وہ جو ہے نا معاملہ کچھ اور طرح کا لگتا ہے. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. اور یہ جو حالیہ کچھ واقعات ہیں اور اس میں آپ ایف آئی اے میں بھی گئی ہیں، اور یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ آپ سے جو سنا بیرون ممالک سے چیزیں ہو رہی ہیں، زیادہ اندر سے نہیں ہو رہا؟ بیرون ممالک جو ہے اگر وہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آپ کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ اور لمبا چوڑا سوال کر دیا تم نے. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آج بھی کہتی ہوں کہ آزادی اظہار رائے پہ بالکل کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، لیکن آزادی اظہار رائے کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ جو میرے ساتھ کیا گیا، اور یہ پرانا طریقہ کار ہے کہ جب عورت کسی اور طرح قابو نہ آئے تو پھر اس کی کریکٹر اسیسینیشن اور پھر خود ڈر کے چپ ہو کے گھر بیٹھ جائے گی، کہے گی کہ ہائے ہائے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. تو میرا فنومنا یہاں ڈیفرنٹ ہے. میں ایک تو مجھے چیلنجز ایکسیپٹ کرنے کا بہت اللہ پاک نے میرے اندر یہ کریج رکھی ہے کہ میں چیلنج ایکسیپٹ کرتی ہوں. میرے والد صاحب کی تربیت میرے ساتھ ہے. جب کچھ غلط نہیں کیا تو میں اس کے اوپر سٹینڈ لینا مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ فرض ہے کہ میں سٹینڈ لوں. اور یہ جو میرے ساتھ کیا یہ اب باقی عورتوں کے لیے بھی ایک سٹینڈ لیا میں نے. یہ صرف میرے لیے نہیں ہے کہ آپ کو کسی عورت کو یہ جو چپ کرانے کا پرانا ہتھ کنڈا ہے نا، یہ اس سے اب نکل آنا چاہیے. عورتیں اب اس طرح سے چپ نہیں ہوں گی، عورتیں اب اس طرح سے بلیک میل نہیں ہوں گی، عورتیں اس طرح سے بلی نہیں ہوں گی. یہ جو ہماری سوسائٹی میں بلی کرنا، کریکٹر اسیسینیشن کرنا، بدتمیزی کرنا تاکہ اس کا منہ بند کر دیا جائے، ہم سب کو عورتوں کو نا اب اس کے اوپر سٹینڈ لینا ہوگا. اور اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہے. میرے لیے بھی آسان تھا کہ میں بھی چپ کر جاتی. میں کہتی اچھا یار آج میں چپ رہوں گی نا تو بات زیادہ اچھلے بھی گی نہیں. میرے بات کرنے پہ وہ زیادہ لوگوں کے سامنے آیا، لوگوں نے زیادہ اچھا کیا ہوا ہے، جس کو نہیں پتا تھا اس کو بھی پتا چلا. مجھے یہ پوائنٹ آف ویو دیا میرے کچھ فیملی فرینڈز نے بھی، تسی آپ اچھال رہے ہو، تسی آپ کہہ رہے ہو. میں نے کہا بھائی جب میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو مجھے ہی اچھالنا چاہیے نا. یا تو بڑا نیکی کا کام ہوا ہے کہ جو میں چپ کر کے کہوں کہ ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا ہو گیا. تو یہ جو اچھالنے کا جو ہمیں پرابلم ہے نا کہ ہم شرمندہ جو ہے وہ نہیں ہوتا جس نے غلط کیا ہوتا ہے. شرمندہ آپ ایک وکٹم کو بنا دیتے ہیں. میں ان وکٹمز میں سے نہیں ہوں جو شرمندہ ہوں. سو میں نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا باقی تمام عورتوں کے لیے بھی کہ نو مور، اب نہیں ہوگا. اور اس کے لیے جہاں بھی جانا پڑا میں جاؤں گی. میں چیف جسٹس صاحبہ کے پاس وہ چھٹی پہ تھی، ان کو جو ہے وہ میری آہو پکار سن کے ان کو آنا پڑا. ان کو جو ہے وہ اب انہوں نے فرسٹ کو میری پٹیشن دوبارہ لگائی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایف ای اے کے پاس جائیں. پرابلم یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا اظہار رائے کی آزادی کے نام کے اوپر، آپ ہر طرح کے دشمن کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. وہ باہر سے بیٹھ کر آپ کے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں تب بھی چھٹی ہے. وہ کسی کو بلی کر رہے ہیں، کسی کی کریٹیسائزیشن کر رہے ہیں، کسی کو ملائن کر رہے ہیں، ان کو بھی کھلی چھٹی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ یہ جو کیا سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہے کیا نہیں ہے. اس طرح سوسائٹیاں نہیں چلتی ہیں نہیں کہ آپ ہر ایک کو کھلی چھٹی دے دیں. اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے تم اچھے نہیں لگتے تو میں تمہارے خلاف ایک سازش پلان کرتی ہوں ایک، اور باہر میرے دوست بیٹھے ہیں ان کو میں لگاتی ہوں اس کام کے اوپر کہ تمہارے لیے کچھ جو ہے وہ نکال کے لے آئیں. اور اس کے بعد ہم یہاں بیٹھے ہیں سارے، ہمارے پاس سسٹم ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ جو ہے وہ ایک کلک کے اوپر جو ہے وہ آگے بات پھیل جائے گی اور پھر تم چپ ہو کے گھر بیٹھ جاؤ گے. یہ نہیں ہوگا. جی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ آپ کا بھی شمار جو ہے اس وقت میڈیا کے بڑے ذمہ داروں میں ہوتا ہے، تو آپ کا کیا سٹانس ہے؟ کسی بھی چیز کا مس یوز جو ہے، اور یوتھ کو میسج کیا دیتے ہیں آپ اس پہ؟ یوتھ کو ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے. اگر وہ ذمہ دار نہ ہوئی تو یہ ریاست جو ہے نا مزید مشکل میں گھرے گی. اس ریاست کو مشکل سے نکالنا ہے تو یوتھ کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی چاہیے. بالکل صحیح. یہ نہ وہ سوچے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ نوجوانوں کا پاکستان ہے. اس نوجوان نسل کو اس پاکستان کو سنبھالنے کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ مت سوچے کہ یہ کام نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان، زرداری یا کسی اور کا ہے. یہ ہم سب کا کام ہے. ہمیں اس ریاست کو سنبھالنا ہے، ہمیں اس ریاست کو آگے بڑھانا ہے. یہ یوتھ کی ذمہ داری اب ہماری نہیں رہی. ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی چاہیے. اگر ہم اس کو نہیں کر پائیں گے تو ناکام ہو جائیں گے. اور یہ ہماری ناکامی ہے آج جہاں پہ ریاست کھڑی ہے. ہمیں یہ ماننا چاہیے، ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ آج 24 کروڑ عوام غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے مسائل میں کیوں ہیں. یہ ہم سب ذمہ دار ہیں، کوئی اور نہیں ہے.
कोई हुक्मरान ज़िम्मेदार नहीं है, हम सब ज़िम्मेदार हैं, हम 24 करोड़ लोग ज़िम्मेदार हैं। और यही पैगाम नौजवानों के लिए है कि आगे बढ़ें। पाकिस्तान नौजवानों ने बनाया था, तो नौजवान मैदान में आए थे, लेकिन इस तरह मैदान में ना आएँ कि अपनी रियासत की जड़ें खोखली कर दें, इस तरह मैदान में ना आएँ कि अपने अदारों का एहतराम ख़त्म कर दें, इस तरह मैदान में मत आएँ कि आपका हर अदारा बेबस महसूस होने लगे, इस तरह मत आएँ कि जब कोई आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात आए तो आप उसके ख़िलाफ़ इस तरह तुल पड़े कि वो अदारा खामोश हो जाए। तो ये नाकामी की अलामतें, कामयाबी की नहीं है। ताकत जो है ना हमेशा नाकामी के लिए इस्तेमाल होती है, कामयाबी के लिए ताकत इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन आप देखें ना, अगर हम बात करते हैं आजकल के डिजिटलाइज्ड एरा की, तो प्लेटफॉर्म्स भी है यूथ के पास, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, लेकिन उनके पास डायरेक्शन ही नहीं है। वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज दी जा रही है ना, ये जैसे समझ नहीं आ रहा है किस प्लेटफॉर्म पे चले। ये चौधरी साहब ने जो कहा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो एक डायरेक्शन दें, सही डायरेक्शन है वो यूथ को दें। देखें ये जो फिनोमेना ना, ये जो फैशिस्ट रवैया है, जो मैंने कह दिया बस वो ठीक है, वही सच है, उसको मानो तो तुम जी सकते हो, वरना तुम्हारा वो हाल करेंगे, इतना बुली करेंगे कि अब देखें ना, जो फनकार एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बात करेगा सिर्फ वो फनकार है, बाकियों को हम जीने नहीं देंगे जो किसी दूसरे को सपोर्ट करे। जो क्रिकेटर है वो अगर मेरे लीडर को पसंद नहीं कर रहा तो जो है मैं उसको जीने नहीं दूंगा, मैं उसकी को कैरेक्टर असैसिनेशन करूंगा, वो बुली करूंगा कि उनको जो है वो डिफेंसिव होना पड़ेगा। ये जो रवैया है ना, ये इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, ये फैशिस्ट रवैया है, ये डेमोक्रेसी में नहीं होता। अब चंद लोगों को मैं अच्छी नहीं लगती, उनकी राय है, इट्स फाइन, लेकिन उनको ये हक नहीं है कि वो ज़बरदस्ती मेरा मुंह बंद कराने की कोशिश करें या वो मुझे बुली करें। तो ये जो एक उस माइंडसेट पे हमारी यूथ चली गई है ना कि जो मैंने कह दिया है बस उसको मान लो खामोशी से, ये नहीं होगा, ये नहीं चल सकता। इस डायरेक्शनलेस यूथ, इस मिजाज का जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? देखें, बेसिकली तो जिम्मेदारी फिर उन लोगों को कबूल करनी चाहिए जो दावेदार होते हैं कि हम लीडर हैं। लीडर साबित करता है ना कि मैं लीडर हूँ और मैं ज़िम्मेदार लीडर हूँ। यानी लीडर तो ऐसे भी मुल्क में गुजरे हैं, मैं फिर अच्छा नहीं लगता। हलाकू खान भी अपने कम्युनिटी का लीडर ही था, और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके आप नाम ले सकते हैं। क्या तारीख़ उन्हें माफ़ कर रही है? नहीं कर रही है, लेकिन जितना रियासत का नुकसान हो जाता है वो नाकाबिल तलाफ़ी होता है और वो वापस नहीं आता। और हमारी रियासत को और हमारी यूथ को 1971 से सबक सीखना चाहिए। मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि 14 अगस्त आ रही है, तो हमें अहद करना चाहिए कि हम इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। हम अपनी अना की जंग नहीं लड़ेंगे, हम इस मुल्क के वक़ार की जंग लड़ेंगे। यही सीधा सा पैगाम है, यही हर लीडर की ज़िम्मेदारी है, यही हर हुकूमत का काम है। हुकूमत का काम है गरीबों को रिलीफ दे। इस हुकूमत से हम तवक्को रखते हैं कि गरीबों को बिजली के बिलों के अजाब से बाहर निकाले। हम इनसे ये तवक्को रखते हैं कि ये 24 करोड़ आवाम को रिलीफ दें। कम अज़ कम पंजाब वाले 12 करोड़ को तो दें यार। यानी लोग ख़ुदकुशियाँ तो ना करें, लोग महंगाई के हाथों शिकार तो ना हों। ये काम है पॉजिटिव, ये आपको इन लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, बजाय इसके कि आप आगे पिसे हुए हैं और मज़ीद हंगामा राई, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, तो कुछ गरीबों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। ये सोचने का मकाम है कि गरीबों की ज़िंदगी आसान कैसे हो सकती है। इस पर मिल के काम करने की ज़रूरत है।